بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں چیپٹر نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، اسلامی تشخص۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کا لفظی معنی ہے اسلام کے ستون۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حدیث پاک لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت، اس بات کی گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ارکان اسلام ان 5 چیزوں کو کہتے ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سب سے پہلے ہم کلمہ شہادت کی تفصیل پڑھیں گے۔ کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ غور کیجئے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ یوں آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ کلمہ شہادت کو خوش خط لکھنے کی بھی پریکٹس کریں، اور یہ اسلام کا سب سے اہم ترین بنیادی رکن ہے، اور یہ کلمہ شہادت، اس کو ہم دوسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھنے کا کوسچن بھی آتا ہے۔ اب غور کریں تو اس کے اندر یہ 3 پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 ہے کفر و شرک سے نجات، دوسرا پوائنٹ ہے حقیقی گواہی، اور تیسرا ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور اعتراف ہے۔ دوسرا حصہ ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس دوسرے حصے میں اس بات کا اعلان اور اعتراف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور آپ کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ایک اور پوائنٹ بھی یہاں پر ہے، چونکہ یہاں ذکر ہے کلمہ شہادت میں 2 چیزوں کا، توحید اور رسالت، تو لہذا یہاں پہ یہ کوشش آتا ہے کہ کیا توحید و رسالت لازم و ملزوم ہے، یعنی دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ بظاہر تو توحید و رسالت 2 باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول پاک کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ لہذا توحید الہی اور رسالت محمدی، ان دونوں کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ یہاں پر ہے وہ ہے کفر و شرک سے نجات کیسے ممکن ہے۔ آپ نے کہنا ہے کلمہ شہادت دین اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی جز ہے۔ اسی کلمہ شہادت کی بدولت انسان کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات مل سکتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے حقیقی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لینے سے
زبان سے الفاظ ادا کر دینے سے زبانی گواہی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ دل بھی اس کی تصدیق کرے، جیسا کہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار بھی کریں، دل سے تصدیق بھی کریں۔ اور دل کی تصدیق کی عملی صورت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کی جائے، اور اطاعت بھی ایسی کہ اپنی ذاتی خواہشات کو شریعت اسلامی کے تابع کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں حقیقی گواہی۔ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر لے۔ ایک اور پوائنٹ ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے اور ہمیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اپنے قول و فعل سے توحید اور رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کی، تو یہ انسانی عظمت کی بلندیوں کو جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم ہو گئی تو ان کی عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس مختصر سے لیکچر میں ہم نے ارکان اسلام اور ارکان اسلام کی تفصیل ملاحظہ کی۔ اب ہم اس ٹاپک میں سے جو اہم ترین شارٹ کوسچنز ایکسپیکٹڈ ہیں بورڈ کے پیپر میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ آتا ہے ارکان اسلام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ آپ نے کہنا ہے ارکان اسلام 5 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے بعد یہ کوشچن بھی آتا ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے ارکان اسلام کا لفظی معنی ہے اسلام کے بنیادی ستون۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، اور وہ 5 ہیں، ان کے نام یہ ہیں، یوں ان کے نام بھی لکھ دیں۔ کلمہ شہادت کا باب محاورہ ترجمہ لکھیں، یہ بھی شارٹ کوسچن آتا ہے۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ ایک کوسچن یہ بھی آتا ہے کلمہ شہادت کی کتنے حصے میں کس چیز کا ذکر ہے؟ آپ نے کہنا ہے کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور اعتراف ہے، اور دوسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور اعتراف ہے۔ اور ایک کوسچن یہ آتا ہے کیا توحید و رسالت لازم و ملزوم ہے؟ آپ نے کہنا ہے جی ہاں، توحید و رسالت لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ بظاہر تو توحید و رسالت 2 باتیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کفر و شرک سے نجات کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کہنا ہے کلمہ شہادت ارکان دین میں سے سب سے اہم ترین جز ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ لینے سے اور جس پر دل سے یقین کر لینے سے انسان کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات مل سکتی ہے۔ ایک اور کوسچن حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور آخری رسول مان لینے کے بعد زبان سے لسانی گواہی ادا ہو جاتی ہے، اور دل سے تصدیق کرنے سے قلبی گواہی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقی گواہی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام خواہشات کو شریعت اسلامی کے تابع کر لیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کی جائے۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کون سا ہے؟ یہ بھی کوسچن پیپر میں آیا ہوا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ توحید و رسالت ہے، کہ جب تک مسلمانوں نے توحید و رسالت کی گواہی دی
یہ انسانی عظمت کی بلندیوں تک جا پہنچے، اور جب یہ عملی اطاعت سے محروم ہو گئے تو ان کی عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ارکان اسلام پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔